बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 26 अप्रैल और दिन है जनाब हफ्ते का। आज के दिन का ये मेरा दूसरा व्लॉग है। सूरत हाल ये है कि पाक भारत कशीदगी और जंग की धमकियाँ और भारत की तरफ से जो जंग की धमकियाँ दी गई उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं जनाब। ख़बरें बहुत सी आ रही हैं, लेकिन ये मामला जो है ये पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए तो किया गया था। इससे सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। किस चीज़ की? ये कि जनाब इमरान खान साहब का जो मामला है इसको ज़रा पसे पुश्त डालते हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए जो प्रेशर बनता जा रहा है उससे भी ज़रा तवज्जो हटाते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, पाकिस्तान की पूरी कौम वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये मामला अब उल्टा होता जा रहा है और अब दोस्त ममालिक भी ये डिमांड कर रहे हैं, जनाब बादशाह सलामत से कि बादशाह सलामत ज़रा जागिए, होश कीजिए और अपने मामलात को सीधा कीजिए। और पिछला व्लॉग ज़रूर सुनिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि अब फ़ौज के अंदर से भी ये इत्तलाआत और ये ख़बरें आ रही हैं। और उसकी रीज़न ये है कि इस जंग से पहले अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है। और ये अपनी जगह पे पहले ज़रा उधर भी भारत की तरफ से भी कोई हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है। पहले ज़रा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर बदस्तूर हल तलब है और अमन कायम करने के लिए के दावे जो हैं वो झूठे साबित हुए हैं इस वाक़े के बाद, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है आलमी मीडिया जो है वो भी अब इसको फोकस कर रहा है। हमारी वज़रा की यानी कि इसहाक डार साहब की और ख्वाजा आसफ साहब की चवलें अपनी जगह, लेकिन जो आलमी ज़राए ब्लाग है, आलमी मीडिया है, वो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी बैलेंस है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है पहलगाम के वाक़े को लेकर कि 26 हलाकतों ने साबित किया है कि नरेंद्र मोदी का ये दावा बिल्कुल गलत साबित हुआ है कि कश्मीर में अमन कायम हो चुका है और आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद जो है वहाँ पे मामलात मामूल पे आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि मकबूजा वादी में होने वाला ये हमला कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसे वाक़यात का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है और लेकिन इन्हें मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये मोदी के उन दावों की नफी करता है जिनमें वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत के दौरान कश्मीर में अमन कायम हो गया है। इसी तरीके से ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रवां बरस फरवरी में ये कहा था कि मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद अमन कायम हो चुका है, बस अब इस तसलसल को बरकरार रखना ज़रूरी है। लेकिन अब श्रीनगर से सिर्फ 90 किलोमीटर के फासले पर पहलगाम में बड़े हमले ने इन दावों की कलई खोल दी है। ब्लूमबर्ग में यह भी लिखा गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में, कि जनाब मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के वक्त कहा था कि ये इक़दाम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि ताकि यहाँ सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके, लेकिन बड़े दावों के बरअक्स मकबूजा वादी में बड़े महदूद पैमाने पर सरमायाकारी की गई और इस दौरान कश्मीरी अपने ही इलाकों में मज़ीद बेइख्तियार बना दिए गए और लाखों फौजियों की मौजूदगी में कश्मीरियों को इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों का सामना भी करना पड़ा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ आबादी का तनासुब तब्दील करने की भी कोशिश की गई, यहाँ तक कि कश्मीरियों से उनकी मुलाजमतें और ज़मीन के मालिकाना हकूक भी छीन लिए गए। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि पहलगाम हमले ने नई दिल्ली को मौका फराहम किया है कि वो कश्मीर के दरीना मसाइल को सुने और उन्हें हल करे, लेकिन इसके बरक्स मोदी का पहला रद्द-ए-अमल ये होगा कि पूरे कश्मीर को दोबारा बंद कर दिया जाए। लेकिन ये एक और गलती होगी, क्योंकि इंटरनेट सर्विस की बंदिश
سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی اور بدترین لاک ڈاؤن کی صورت میں 2019 میں بھی مقبوضہ وادی میں یہی اقدامات کیے گئے تھے، جس سے ناراضگیاں مزید بڑھیں اور ان فیصلوں کو واپس لینا پڑا، لیکن تب تک ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ بلوم برگ نے یہ بھی کہا ہے کہ مودی ایسے وقت میں مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر مسلم مخالف بیانیے جاری رکھنے کا بھی کہہ چکے ہیں، اور لیکن یہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس سے بدترین تباہی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد دنیا کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، لیکن پہلگام واقعے نے اس سارے بھرم کو، بھارت کے اس بھرم کو توڑ دیا اور نریندر مودی کے دعووں کو چکنا چور کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ملٹری زون میں سیکورٹی لیپس کا یہ واقعہ کیسے ہو گیا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ مقبوضہ وادی میں چونکہ بیرونی سرمایہ کاری، بڑے پیمانے پر بیرونی سرمایہ کاری لانے کا جو پلان تھا، اس کے بعد وہاں پہ سیکورٹی کے سخت ترین اقدامات کیے گئے تھے، اور کیونکہ سعودی عرب، UAE، مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک بھی وہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے اور ان کے ایگریمنٹس بھی ہو چکے تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہ اتنی زیادہ سیکورٹی کے بعد اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس پہ پھر گھر میں بھی ذرا دیکھنا چاہیے اور اپنی پالیسیوں کو بھی دیکھنا چاہیے بھارت کو، مودی سرکار کو، کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، اور اسی دباؤ کے باعث مودی جارحانہ رد عمل اپنانے پر مجبور ہوا ہے کہ اس حملے کے بعد بھارتی وزیر دفاع نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور ان کے پس پردہ قوتوں پر سٹرائک کی بھی دھمکی دی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف ثبوت ہونے کا جواب وہ نہیں دے سکے، اور جبکہ وائس آف جرمنی DW کی رپورٹ کے مطابق بھی مودی حکومت نے امن قائم کرنے اور سول کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو ایک محفوظ سیاحتی مقام قرار دیا تھا، لیکن حقائق اس کے الٹ نکلے اور پہلگام واقعہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سیکورٹی سٹیٹ بن چکا ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا بھی یہی کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت سویلین کے اوپر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ کشمیر کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ سب سے بڑے ملٹری زون میں ہونے والا یہ حملہ مودی حکومت کے کشمیر میں امن قائم کرنے والے دعووں کے منہ پر تماچا ہے۔ یہی حالات رہے تو پھر ایسے حملے مزید ہوں گے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس پہ تبصرہ کیا جی کہ پہلگام حملے کو گزشتہ دہائی کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ حملہ اس ریاست میں ہوا ہے جہاں بھارتی حکومت امن و استحکام قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہاں سیاحوں کو آنے کے لیے دعوت دے رہی تھی، لیکن پہلگام حملے نے ان تمام دعووں کی نفی کر دی ہے۔ اس لیے جناب یہ معاملہ جو ہے یہ کیا گیا، کروایا گیا، کیسے ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ آزادانہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر الزام لگا دیں اور دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ کے دہانے پر پہنچ جائیں۔ تو مودی سرکار سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو اور دیکھیں کہ آپ کی طرف سے کیا ہوا ہے، کیونکہ سیکورٹی لیبس آپ کی طرف سے، اور وہاں کے مقامی باشندے بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے جناب اب جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ آگے نہ چل سکے اور جنگ کی نوبت نہ آئے، اور اگر جنگ کی نوبت نہیں آتی تو پھر ہماری داخلی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ آپ ذرا خود سوچ لیجئے، کیونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ اب اگلی خبر ایک اور بھی دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو ہے بھارت کی طرف۔ ذرا پاکستان میں آ جائیے۔ پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئیں، معاشی استحکام اس کے بعد آئے گا، اور جو MOUs سائن کیے ہوئے ہیں وہ MOUs ہی رہیں گے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میں آپ کو ایک سنواتا ہوں جی، ایک شاٹ مزمل صاحب کا ہے کہ SIFC جو کہ بنیادی طور پہ
معیشت کے لیے بنایا گیا تھا۔ SIFC کی کارکردگی 0+0+0=0۔ مزمل صاحب جو کہ مشیر ہیں خزانہ امور کے خیبر پختونخوا کے، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ SIFC کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں کہ اس میں اب تک اس نے کیا اچیو کیا، ذرا سنیے۔ PDF 1 سے شروع ہوئی ہے، پہلے سے بھی ڈسکشن چل رہی تھی، ایکٹ شیفٹ ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ SIFC کا رول کیا ہے، ہر ادارے میں آ گئی ہے SIFC؟ دیکھیں جو میں اس کو سمجھا تھا، جو ابھی تک ڈیفینیشن تو ابھی ایوالو ہو رہی ہے اس کی، لیکن جو وہ بنی یہ تھی کہ پاکستان میں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو سرمایہ کاروں کو شکایت تھی کہ NOCs نہیں ملتی، صوبائی حکومتیں تنگ کرتی ہیں، ادارے تنگ کرتے ہیں، تو ایک سنگل ونڈو سولوشن بن جائے، ایز آف سنگل ونڈو سولوشن بن جائے کہ وہاں پہ کوئی آئے سرمایہ کاری تو وہاں سے پروسیس ہو کے فوراً جلد از جلد ہو جائے۔ وہ ابھی تک کام جو ہے نا نامکمل ہے۔ میں نے آپ کو FDI کے نمبر سے بتا دیا، جس دن MOU سے بات آگے جائے گی تو ہم بھی تعریف کر دیں گے۔ ابھی تک تو فی الحال جو ہے کوئی ریزلٹس ایویڈنٹ نہیں ہے، تو اس میں یہی بات بول سکتا ہوں میں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو جناب SIFC ابھی تک کچھ بھی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور SIFC کس نے بنائی تھی؟ یہ بنائی تھی جنرل صاحب نے، اور جنرل صاحب ہی اس کے روح رواں ہیں، اس کے کرتا دھرتا ہیں، تمام میٹنگز وہی کال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں انویسٹمنٹ لے کر آؤں گا، اور $100 ارب کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ابھی تک $1 بھی نہ آ سکا۔ اور اسی لیے مزمل صاحب بتا رہے تھے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے ابھی تک نہیں آئی، بیرونی سرمایہ کاری۔ بلکہ بیرونی سرمایہ کاری تو کیا آنی تھی، اندرونی سرمایہ کاری بھی، اندر کے جو پاکستان کے اپنے شہری تاجر، کاروباری لوگ، کارخانہ دار، وہ بھی اپنا سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ چینی وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ایک احوال ہے، ایک غیر ملکی جریدے کی ایک رپورٹ ہے جی، کہ 2024 کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ شہباز حکومت بدترین معاشی بحران میں عرب ممالک کی سرمایہ کاری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، لیکن سرمایہ کاری کے لیے درکار اپنے کرنے والے کام بھی اس نے نہیں کیے۔ اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ مئی 2024 میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے متعدد وفود جو ہیں انہوں نے پاکستان کے دورے کیے، اور اس سال بھی کیے، لیکن دونوں ممالک کے وفود کا ایک ہی بات کہنی تھی کہ شعبے میں کتنی سرمایہ کرنی ہے، کس شعبے کا کتنا آؤٹ پٹ ہے، اور اس کے متعلق آن پیپر شہباز حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ صرف ان کو بلا لیا جاتا تھا، فوٹو سیشن ہو جاتا تھا، MOU سائن ہوتے تھے، اور وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اور حکومت کی پالیسیاں بھی کاروبار دوست نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس رپورٹ میں کہا ہے، غیر ملکی رپورٹس ہیں، یہ صرف میری اور آپ کی رپورٹ نہیں بنائی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی عدم استحکام GDP گروتھ ریٹ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر شہباز حکومت سعودی عرب امارات سمیت عرب ممالک کی سرمایہ کاری کے لیے سنجیدہ ہے تو اسے ملک میں طویل المدتی سیاسی استحکام کو یقینی بنانا ہوگا، یعنی یہ لڑائیاں ختم کرو اور ایک صحیح الیکشن کرواؤ، صحیح نظام حکومت لے کے آؤ، رول آف لا ہو، عدلیہ کو آزاد کرو، جمہوری حکومت ہو، عوام کی منتخب کردہ ہو، جس کو عوام کی تائید حاصل ہو، تب جا کے ہم سرمایہ کاری کریں گے، یہ آپ کے دوست ممالک کہہ رہے ہیں۔ اور رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ ہم نے سرمایہ کاری اپنی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کرنی ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ اور چائنا جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ 10 سال پہلے جو ہم نے CPEC شروع کیا تھا اور چینی صدر نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کا افتتاح کیا تھا، اس منصوبے کے ذریعے 100 سے زائد ممالک کو روڈ انفراسٹرکچر کے ذریعے آپس میں ہم نے جوڑنا ہے، لیکن باہمی تجارت کو اس پہ فروغ بھی دیا جانا ہے، لیکن سیکورٹی مسائل اور بدترین گورننس کے باعث
10 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे के अहदाफ से कोसों दूर है, ये चाइना कह रहा है। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि सी पैक के इब्तदाई मंसूबों की तकमील में बुरी तरह नाकाम रही है, जिसके बायस मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान सी पैक के मकासद और फ़वाइद हासिल करने में नाकाम हो गया है और मुस्तकबिल में इस मंसूबे के मुकम्मल या कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसके साथ साथ ये सिचुएशन चल रही है जनाब। और एक और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के आदाद शुमार ये बताते हैं कि सी पैक मंसूबे का अब तक दूसरा मरहला शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हालात ये हैं कि इसके पहले मरहले के ही 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हामिल 31 मंसूबों पर अभी तक काम ही शुरू नहीं किया जा सका। और रिपोर्ट में गैर मुल्की सहाफ़ी मिशेल कुगलमैन का कहना है कि चीन ने ताहाल सी पैक फेज़ 2 के मुतालिक पाकिस्तान से कोई वादा नहीं किया। चीन किसी बड़े मंसूबे के ऐलान के बजाय सी पैक में अपनी हमायत और सरमायाकारी महदूद कर रहा है, क्योंकि चीन सफारतकारी में किसी मुल्क के साथ खुले आम ब्रेकअप का ऐलान नहीं करता। और अगर चीन सी पैक मंसूबों को रोकने का ऐलान करता है तो उसके साथ पाकिस्तान में चीन की दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाएगी। और ये आप सिचुएशन देखें, और इसे शहबाज शरीफ की नाकामी और सियासी इस्तेहकाम पैदा करने में बुरी तरह जो नाकामी है उसको अब डिस्कस किया जा रहा है। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये खेल जो खेला जा रहा है, ये खेल उल्टा इनके गले में पड़ जाएगा जी। ना ही मोदी के काम कुछ आएगा और ना ही हमारे नवाज़ भाई के काम आएगा। ये नवाज़ मोदी भाई भाई का जो गठजोड़ है, ये मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा। फिल वक्त हमें फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इमरान खान साहब के साथ मामला तय करने होंगे इस्टेब्लिशमेंट को, न कि फ़र्द वाहिद के जो अपनी जो फ़र्द वाहिद की ज़हनी इख्तरा है उसको फॉलो किया जाए या उसकी पूजा पाठ की जाए। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।